ہمارے ساتھ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب موجود. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب جب عسکری قیادت پہلے کہہ چکی کہ انہیں نہیں چاہیے توسیع, اب عمران خان صاحب بھی 3 ہفتے پہلے تک کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کا کام ہے, یہ ان کا ایشو نہیں ہے, مگر اچانک اگر وہ یہ معاملہ لے کر آ گئے ہیں تو کیا شہباز شریف صاحب میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ یا تو اگر توسیع آپ نے دینی ہے تو دے دیں, ورنہ پھر نئے آرمی چیف کی اناؤنسمنٹ کر دیں. یہ نومبر تک اس ملک کو اور غیر یقینی کی صورتحال میں رکھنا ہے جو پہلے اتنی غیر یقینی کی صورتحال میں. دیکھیں, عمران خان جو ہے وہ ایک فتنہ ہے اور وہ اپنا یہ فتنہ جو ہے وہ ہر طرف جو ہے وہ پھیلانا چاہتا ہے. فوج ایک منظم ادارہ ہے, اس ادارے نے اگر قائم رہنا ہے اور جو کہ انشاءاللہ تعالی قائم رہنا ہے تو اس فتنے کا سر اسی جو ہے وہ مرحلے پہ کچلنا ہوگا. اس کا جو بیانیہ ہے اس بیانیے کو آل ٹوگیدر ریجیکٹ کرنا ہوگا, اور جو آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اس تعیناتی کا جو طریقہ کار آئین میں درج ہے اور جو رولز میں درج ہے, جو پریکٹس ہے, اس کے مطابق صحیح اسی وقت پہ جس وقت پہ نارملی جو ہے وہ اعلان ہوتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ نئے آرمی چیف کا اعلان ہونا ہوگا اور اس کے مطابق وہ جو ہے وہ اپنا عہدہ سنبھالیں گے. یہ فتنہ جو ہے یہ خود بخود جو ہے یہ بیٹھ جائے گا. لیکن اگر آپ اس کی ڈکٹیٹرشپ پہ لگیں گے کہ جی آج یہ کہہ رہا ہے تو اس کی یہ بات مان لی جائے تاکہ اگلی بات نہ ہو, یا اگلی بات مان لی جائے تو پھر اس سے آگے کچھ نہ ہو, تو یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ اس کو آپ جتنا اس کو جو ہے وہ مانتے چلے جائیں گے یہ اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا. نہیں مگر رانا صاحب مسئلہ یہ ہے, خرابی پیدا کرے گا. رانا صاحب مسئلہ یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں اس کی رائے کا یا اس کے جو بھی یہ بات کر رہا ہے اس کو آل ٹوگیدر جو ہے وہ اگنور کرنا چاہیے. رانا صاحب اگر آپ اگنور کرنا ہے مگر انسرٹینٹی بھی تو ختم کرنی ہے نا. وہ اسی مہینے کہہ رہے ہیں کہ میں پروٹیسٹ کے لیے آ جاؤں گا, تو ایک کام جو شہباز شریف صاحب نے کرنا ہے وہ کرنے میں حرج کیا ہے. 2 مہینے پہلے پوری دنیا میں مہذب ممالک میں مشکل سے چند سطروں کی خبر ہوتی ہے یہ کہ ملک کا آرمی چیف نیا لگ گیا ہے. ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ ملک میں 3.25 کروڑ لوگ سیلاب سے ان کا برا حال ہے, بھوک, افلاس, ڈالر نہیں سنبھل رہا ہے, ملک ڈیفالٹ کر جائے, مگر آپ نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا ہے اور عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لگائیں. اس عہدے میں اتنی طاقت ہے تو پھر ختم کیجئے نا انسرٹینٹی, تاکہ یہ ڈیبیٹ کا حصہ بھی نہ ہو اور معاملات بھی آگے بڑھیں. دیکھیں, اس ملک کی اور اس ادارے کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آج تک کوئی اپنی مرضی کا آرمی چیف لگا نہیں سکا, اور اگر کسی نے مرضی کا چیف یہ سمجھ کے لگایا بھی ہے کہ وہ میری مرضی سے کام کرے گا تو ایسا کبھی نہیں ہوا. تو اس لیے یہ تو سوال ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی مرضی کا چیف لگانا ہے, نہ کبھی ہم نے یہ کہا ہے نہ کبھی سوچا ہے. جو ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو آرمی کی قیادت جو ہے, لیڈرشپ جو ہے, وہ جو 2 یا 3 جو بھی پریکٹس ہے وہ نام ریکمینڈ کرے گی, ان میں سے انہی کے ساتھ مشاورت کے بعد وزیر اعظم جو ہے وہ آئین کے مطابق جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. یہ تو بنیادی طور پہ سوال ہی غلط ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا ہے, یا یہ کہے کہ میں نے اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا ہے. یہ کہتا ہے نا کہ میں کال دوں گا تو برداشت نہیں کر سکوں گے. یہ 25 مئی کو تو آیا تھا تو ذلیل و رسوا ہو کے اس کو واپس جانے دیا, اب یہ آئے گا نا اس کو واپس بھی نہیں جانے دیں گے, اس کو یہی پہ رکھیں گے اس کو, اور اس کو جو ہے وہ اس کی شرارت کا, اس کی فتنہ پروری کا جو ہے اس کو مزہ چکھائیں گے. یہ کسی بھول میں ہے کہ اس وقت ان کے پاس پنجاب کی حکومت نہیں جو ہے یہ آپ نے پنجاب میں بھی میسیو کریک ڈاؤن کیا ہے, یہ پورے ملک کو, پوری قوم کو جو ہے وہ آگے لگا لے گا. رانا صاحب اس وقت تو انہوں نے آپ لوگوں کو کے سر کا درد بنے ہوئے ہیں, وہ آپ کتنا بھی انکار کریں اس وقت تو وہ بنے ہوئے ہیں. پہلے تو پنجاب کی حکومت نہیں تھی, وہ بھی ان کے پاس ہے, وہاں بھی کریک ڈاؤن نہیں کر سکتے ان کے اوپر. بات یہ ہے کہ پہلے کے پی کے میں ان کی حکومت تھی نا, تو کتنے لوگ یہ کے پی کے سے لے کے آئے تھے, 7,500 8,000. چلو اس دفعہ 12 13 14 لے آئیں گے, پنجاب سے بھی لے آئیں گے, تو اس کے بعد یہ آئیں, ان کا بالکل جو ہے وہ ان کا علاج, ان کی خاطر مدارت جو ہے وہ بڑی ٹھیک کریں گے, اور اس کا یہ زوم نکل جائے گا. یہ جو روز کہتا نا میں کال دوں گا, یہ دے کال, یہ اور کال دے کے جو ہے یہ پھر دیکھے
کہ اس کے بعد پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری قوم کو بلیک میل نہیں کر سکتا. پنجاب میں اگر اس کی حکومت ہے تو کیا ہے, وہاں پہ 2 سیٹوں کی اکثریت سے ان کی حکومت ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ پنجاب میں اور کوئی نہیں ہے, صرف پرویز الہی صاحب اور یہی بیٹھے ہیں اور پورا پنجاب جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے؟ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. مگر اس میں بھی آپ باتیں ہی کر رہے ہیں نا پنجاب حکومت کے حوالے سے بھی, حکمت عملی کوئی نہیں ہے. ایسا لگتا ہے جس چیز کی بھی بات کریں رانا صاحب, چاہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو, کچھ تقرریوں کے حوالے سے ہو, مہنگائی کے حوالے سے ہو, چیزیں کنٹرول ہونے کے حوالے سے ہو, تو آپ کے مختلف وزراء کے پاس اور خود وزیر اعظم کے پاس ایکسکیوز تو بہت ہیں, سولوشن کوئی نہیں ہے کہ بھائی اس معاملے کو حل کیسے کرنا ہے, ایکشن کوئی نہیں ہے. نہیں دیکھیں اپنا شاہزیب, معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں وہ ریویو پڑا ہے نا, صبح فیصلہ کریں. وہ یہ جو فیصلہ انہوں نے 63A پہ کیا ہے, جسے پورا ملک ساری دنیا کہتی ہے کہ دیٹ اماؤنٹس ٹو ری رائٹ دی کانسٹیٹیوشن, وہ فیصلہ جو ہے وہ ریویو ہوگا. اور ووٹ جو ہے, جب ایک آدمی ووٹ ڈالے گا, اس کا ووٹ گنا جائے گا, تو پھر ہی جا کے اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ہوگا نا. یہ کیا بات کہ ووٹ ڈالا جائے گا, گنا نہیں جائے گا, لیکن اس کو ڈی سیٹ کیا جائے گا. یہ صبح جو ہے یہ فیصلہ ریویو ہو تو میں اگلے دن جو ہے وہ آپ سے میں دعوے سے بات کرتا ہوں کہ پنجاب میں ان کی حکومت نہیں ہوگی. آپ امید ہے سپریم کورٹ سے, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے, آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے تقریب میں کیا کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے وہ غصہ اس فیصلے کا نکالا کہ جو تعیناتیاں تھیں 5 نئے ججز کی, اس کی وجہ سے نہیں ہوئی کیونکہ لا منسٹر نے اور اٹارنی جنرل نے مخالفت کی اس فیصلے کی وجہ سے. چلیں, اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو میں اس سلسلے میں عرض کر دوں کہ جوڈیشل کمیشن کا میں بھی 10 سال صوبائی لا منسٹر کے طور پہ حصہ رہا ہوں. وہاں پہ ججز کی جو تعداد ہے, یعنی جو ججز معزز ججز جو ہیں وہ جو ممبر ہیں, ان کی تعداد جو ہے وہ ڈبل ہے ان لوگوں سے جو حکومت کی طرف سے یا بار کونسل کی طرف سے نمائندے ہوتے ہیں. ان کی تعداد 3 ہے, دوسری طرف 6 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. تو اتفاق تو ججز میں نہیں تھا. اگر ججز میں اتفاق ہوتا تو دوسری سائڈ پہ بیٹھے ووٹ جو ہے ان کا تو کوئی وزن نہیں ہے. تو وہ اتفاق جو ہے وہ معزز ججز میں نہیں تھا ان تعیناتیوں کے اوپر. اگر ان میں اتفاق ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ روک سکتی ہے. اور اگر اتفاق نہیں تھا تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو یہی کردار ادا کرنا چاہیے تھا کہ اس کنسنسس کی اور اس جو اختلاف ہے اس کو جو ہے وہ برج کرنے کی کوشش کی جائے, اور وہ ہم کر رہے ہیں. راز صاحب, آپ لوگوں کی جو مختلف ایکشنز ہیں اس میں دیکھیں اب نظر آ رہا ہے نا کہ اس وقت آپ کے کو اننرو کیا ہوا ہے عمران خان صاحب نے. اب یہ جو سیف اللہ نیازی صاحب کے گھر پر چھاپا ہے کہ وہ نامنظور.com جو ہے وہ ان کے اس سے چلایا جاتا ہے اور اس سے ایسے فنڈز کلیکٹ ہوتے ہیں جو اللیگل پرپس کے لیے. اب تحریک انصاف تو آفیشلی نامنظور.com سے اپنی پارٹی کے لیے فنڈنگ کر رہی ہے, اوورسیز پاکستانی سے ڈونیٹ کرنے کا کہہ رہی ہے. اب یہ جو چھاپا ہے اور پھر ان کے گھر پر چھاپا مارنا, لیپ ٹاپ لے لینا, موبائل فون لے لینا, اب اننرو ہو رہے ہیں نا. کوئی ایسا تھوڑی کوئی چھپ کے وہ کوئی ایسا آپریشن کر رہے ہیں آپ نہیں اس میں اننرو ہونے والی کون سی بات ہے. معاملہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ شہباز گل کی جو ہے وہ ملی تھی, ان کے اوپر جو فردر جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے, جو ان کا فورنزک آڈٹ ہوا ہے, اس سے کچھ چیزیں ایسی ملی ہیں کہ جن کے متعلق میرا خیال ہے کہ میں اگر اس وقت بات آن ایئر کروں گا تو شاید وہ مناسب نہ ہوگی. وہ جب ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو ان کے کالے کرتوت اور ان کے سیاہ چہرے جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں اور کہاں کہاں پہ ان کے کنیکشن ہیں. تو اس سلسلے میں یہ ضروری تھا کہ سیف اللہ نیازی صاحب کے جو معاملات ہیں, جو ان کے رابطے ہیں, جو ان کے پاس ان کے لیپ ٹاپ یا باقی جو اس قسم کی چیزیں ہیں, ان تک جو ہے وہ رسائی حاصل کی جائے. ویسے انہوں نے رسائی دینی نہیں تھی, اس لیے وہ انویسٹیگیٹنگ ٹیم گئی ہے اور وہ جا کے ان چیزوں کو لے کے آ گئی. اب ان کا انالیسس ہوگا تو اس میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی. اور اگر یہ سامنے جب وہ آئیں گی تو پھر رازا وہ سیٹلائٹ فون بھی ملا تھا, وہ ایک گن بھی ملی تھی, پستول بھی ملی تھی, تو اس سے پھر اور بھی کئی کچھ ملا ہے نا. تو کیا آج تک کیا کورٹ آف لا میں آپ نے ایز این ایویڈنس کچھ بھی کریکٹ کر پائے ہیں, ثابت کر پائے ہیں آج تک راز صاحب؟ نہیں, کورٹ آف نہیں, سن لیں شاہزیب,
معاملہ یہ ہے کہ یا تو پھر میں وہ کردار اپناؤں جو شہزاد اکبر کا کردار تھا کہ روز میں بیٹھ کے پریس کانفرنس کیا کروں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کردار کو ہم نے ناپسند کیا، اور وہ کردار جو ہے وہ بالکل وہ جو ہے وہ اس میں کوئی سانس نہیں تھا اور وہ غلط ثابت ہوا، اس لیے ہم اس قسم کا معاملہ نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا جو فورن فنڈنگ کا معاملہ ہے اس میں اس حد تک پیش رفت ہے کہ جب آپ چیزیں وہ سامنے جب عدالت میں وہ چلان پیش ہوگا، ہم اس کے اوپر کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گے، وہ چلان جب عدالت میں پیش ہوگا تو لوگ حیران رہ جائیں گے کہ یہ لوگ اس حد تک جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں، اس حد تک یہ ان کی حرکتیں جو ہیں اور یہ چیزیں جو سامنے آئی ہیں، ان سے وہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالی وہ اگلے میری یہ کوشش ہے یا وہ اس ادارے کی یہ کوشش ہے، میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ چلان جو ہے وہ جلد جو ہے وہ عدالت میں پیش ہو۔ جب وہ عدالت میں پیش ہو تو وہاں سے انفارمیشن جو ہے وہ ملے اور وہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں ٹرائل ہو، بجائے اس کے کہ ہم اس کے جو ہے وہ مالک بن کے اور ہم جو ہے وہ اس میں پروسیکیوٹر بن جائیں اور ہم جو ہے وہ پریس کانفرنس روز کریں کہ جی آج یہ نکل آیا، آج کل وہ نکل آیا۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ پریکٹس جو ہے وہ کوئی سود مند تھی یا وہ سود مند ہوگی۔ جناب صاحب وہ چیز بھی سامنے آ جائے گی، مگر رانا ثناء اللہ صاحب آپ ایک چیز کے وکٹم رہے ہیں اور وہ ہے مذہبی نفرت انگیزی جو عمران خان صاحب کی طرف سے کی گئی، اس وقت کے وزیر داخلہ کے اوپر حملہ ہوا، پھر ہم نے دیکھا خود جاوید لطیف صاحب پر حملہ ہوا، ہم نے دیکھا خواجہ آصف صاحب کے ساتھ کیا ہوا، آپ لوگوں کی جانوں کو خطرہ آ گیا تھا عمران خان صاحب نے جس قسم کی 2018 سے پہلے نفرت انگیزی کی۔ ابھی بھی خان صاحب کی جو تقاریر ہیں وہ شرک کے فتوے بانٹ رہے ہیں اور جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ، مگر آپ لوگ تو کہتے تھے کہ مذہب کا نام سیاست میں نہیں استعمال ہونا چاہیے، مذہب کو سیاسی فائدے کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے، نفرت انگیزی کے لیے نہیں استعمال کرنا چاہیے، مگر جاوید لطیف صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی جو کہ پی ٹی وی پر بھی چلی، جس میں اوپر لکھا ہوا ہے اور خان صاحب کے کلپس چلائے جا رہے ہیں کہ کیا ایسا لیڈر منتخب کرو گے جو مسلمان ہی نہیں ہے، اور انہیں باقاعدہ طور پر مذہبی نفرت انگیزی کی ہے۔ رانا صاحب یہ کس جگہ، اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ایویڈنس ہوتی تو آپ اس راستے پر جاتے؟ نہیں دیکھیں شاہ زیب، اب اگر ایک آدمی جو ہے وہ مذہب کو استعمال کر رہا ہے تو جب پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ مذہب کو غلط استعمال کر رہا ہے، مذہب کا غلط نام لے رہا ہے، تو پھر نام تو میں بھی لوں گا نا مذہب کا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس قسم کی تقاریر یہ کرتا ہے اور وہاں پہ جس قسم کی یہ گفتگو کرتا ہے، اب میں اس گفتگو کو کیا نام دوں؟ یہ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی دن کہیں جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ نہ کر دے، یہ پیغمبری کا دعویٰ تو قریب یہ کر چکا ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب یہ اس قسم کی حرکتیں کرے گا، اس قسم کی گفتگو کرے گا، تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ ہم پھر اس گفتگو کو جب کوٹ بھی کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہی کہیں گے نا کہ یہ آدمی جو ہے وہ مذہب کو جو ہے وہ غلط انٹرپریٹ کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے۔ کبھی یہ باپ بن جاتا ہے سب کا کہ جی میں باپ بن کے سمجھا رہا ہوں سب کو۔ رانا صاحب ایکسپوز کرنا ہو اور فیکٹ چیک کرنا ہو، اس کا ایک طریقہ کار بھی ہو سکتا ہے۔ نفرت انگیزی کا جواب نفرت انگیزی سے دیں گے تو اس سے وہ آپ کی جانوں کو خطرے میں ڈالیں گے، آپ ان کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیں گے۔ کیا ایسا لیڈر منتخب کرو گے جو مسلمان ہی نہیں ہے؟ یہ کوئی آپ ان کو فیکٹ چیک نہیں کر رہے ہیں، آپ بھی مذہبی نفرت انگیزی کر رہے ہیں جو جاوید لطیف صاحب نے کیا ہے، جو کہ اس ملک کو ایک آگ کی طرف لے جائے گا اور پی ٹی وی پہ چلا ہے، اور انفارچونیٹ ہے۔ دیکھیں اب معاملہ یہ ہے کہ وہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ ایک گندی مچھلی جو ہے وہ پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، اس ایک گندے سیاستدان نے اس پورے ملک کی سیاست کو گندا کر دیا ہے، اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے اس ملک کی سیاست کا، اس ملک کی سیاسی روایات کا، اس ملک میں سیاسی اختلاف کرنے کا طریقہ کار کا، اس ملک میں اپنے مخالف کے خلاف جو ہے وہ احترام سے بات کرنے کا، یعنی اس نے سیاست کے پورے ماحول کو، پورے جو ہے وہ تالاب کو اس نے گندا کر دیا ہے۔ اب اس میں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ میں صحیح جو ہے وہ بات کر پا رہا ہوں جب اس کے خلاف بات کرتا ہوں، یا اب اس کی غلط بات کا جواب جو ہے وہ کس انداز سے وہ دیا جائے۔ اس نے جو ہے وہ ایسا ماحول پیدا کر دیا ہے کہ سیاست میں
میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اختلاف رائے کے احترام کا معاملہ تھا، ایک دوسرے کا تھوڑا بہت کوئی لحاظ کا معاملہ تھا، وہ ساری چیز جو ہے وہ اس نے ختم کر دی۔ راز صاحب امید کرتے ہیں کیونکہ اس سے آگ ہی لگے گی کہ اس پر پوری لیڈرشپ ہی غور کرے کہ مذہب کا سیاست کے فائدے کے لیے استعمال، عمران خان صاحب بھی غور کریں، آپ بھی کریں، جو آج جاوید لطیف صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے لیڈرشپ انہیں منع کرے کہ آئندہ اس قسم کی حرکتیں نہ ہوں، ورنہ ملک میں آگ ہی لگے گی۔ اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے عمران صاحب کہ آگ ہی لگی ہے ایسے معاملات سے۔ لیکن یہ آدمی جو ہے یہ تو آگ لگانے پہ تلا ہوا ہے، یہ تو باز آنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ بندہ جو ہے یہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ سیاستدان مانا جائے یا سیاستدان کہا جائے جو اپنے مخالفین کو کہتا ہے کہ میں نے ان کو برداشت ہی نہیں کرنا، میں ان کو مل ہی نہیں سکتا، میں ان کو دیکھ نہیں سکتا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ آپ مجھے بتائیں اگر اس طرح سے جو ہے وہ اگر ماحول ایک طرف جو ہے وہ 60,000 ووٹ پڑتا ہے، دوسری طرف جو ہے وہ 59,000 ووٹ پڑتا ہے اور 60 والا کامیاب ہو جاتا ہے، وہ کہے جی باقیوں کو میں نے اب ختم کر دینا ہے، ان کا ملک میں رہنے کا حق ہی کوئی نہیں ہے، وہ سارے چور ہیں، وہ ڈاکو ہیں، وہ بدماش ہیں، لہذا میں ہی میں ہوں۔ یعنی ہاؤ اٹ از پاسبل۔ رانا صاحب بہت شکریہ، صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ملک کی سیاسی لیڈرشپ اس ساری کی ساری صورتحال میں کچھ میچورٹی دکھائے، معاملات آگ لگانے کی طرف نہ بڑھے۔